بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے. آج کے سبق میں ہم نے ایک بنیادی اصول اور ایک بنیادی قاعدہ ابن قیم رحمہ اللہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے اندر ایک دل ہے. انسان میں ایک دل انسان کے پاس ہوتا ہے، اور اس لیے انسان ایک وقت میں دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا. محبت اگر اللہ سے ہے تو غیر سے محبت نہیں ہے، اگر غیر سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ممکن نہیں ہے. آئیں پڑھتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں قبول المحل لما یوضع فیہ مشروط بتفریغہ من ضدی. محل مطلب جگہ، کہ جگہ اپنے اندر کسی چیز کو ایکسیپٹ تب کر سکتی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی گلاس ہے، کوئی بھی چیز ہے. قبول المحل، وہ کسی چیز کو اپنے اندر قبول تب کر سکتی ہے لما یوضع فی، ہر اس چیز کو جو اس کے اندر رکھی جائے، مشروط بتفریغ من ضد. اس کا شرط یہ ہے کہ اسے پہلے اس کے ضد سے خالی کیا جائے، یعنی اس چیز کا ضد جو وہاں موجود ہے، جب تک آپ اسے نہیں نکالو گے تب تک آپ کسی چیز کو اس میں نہیں ڈال سکتے ہو. کما انہ فی الذوات، فرماتے وہذا، اور یہ کما انہ فی الذوات والاعیان، جس طریقے سے چیزوں میں اور لوگوں میں یہ چیز موجود ہے، فکذالک هو فی الاعتقادات والارادات، اسی طریقے سے اعتقاد اور ارادے میں بھی یہ چیز موجود ہے. مثال کے طور پہ ایک کپ ہمارے پاس موجود ہے، اس کپ میں خون ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں پانی ڈالنا ہے تو ہمیں پہلے خون کو نکالنا ہوگا. ہم جو چیز اس کے اندر ہے اس کو نکالیں گے اس پیالے سے، پھر اس میں کوئی اور چیز ڈال سکتے ہیں. اگر آپ ویسے بھی ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیز نکلتی جائے گی. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک چیز پانی سے، اگر ایک پیالہ بھرا ہوا ہے تو میں کہوں کہ پانی بھی وہیں پہ موجود رہے اور اس کے اندر جوس بھی آئے، اس کے اندر فلان چیز بھی آئے. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر وہ پیالہ اس پانی سے بھرا ہوا ہے تو لازماً مجھے وہ پانی نکالنا ہوگا، پھر دوسری چیز ڈالنی ہوگی. یا پھر یہ ہے کہ وہ خود بخود پانی اپنا جگہ بناتا رہے گا اور دوسری چیز وہاں سے نکل جائے گی. تو یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی ڈالنی ہو تو ضروری ہے کہ جو اس کا ضد وہاں موجود ہے پہلے اسے وہاں سے نکالو. تم اس کے ضد کو نکالو گے تو وہ اپنے جگہ وہاں بنا سکے گی. فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ذوات اور اعیان چیزوں میں ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے پانی کی مثال دی ہے، دیگر بہت ساری مثالیں ہیں ہماری زندگی میں، ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے اعتقادات اور ارادہ. اعتقاد، عقائد، جب آپ شرکی عقائد کو اپنے اندر سے نکالو گے تو آپ توحید کو اپنا سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں توحید کو بھی اپنائے رکھوں اور شرک کو بھی اپنائے رکھوں. نہیں، غلط عقیدہ بھی ہو اور میرا باطل عقیدہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. باطل کو چھوڑو گے تو حق کو اپناؤ گے، حق کو اپناؤ گے تو باطل کو، حق کو چھوڑو گے تو باطل کو اپناؤ گے. یہ قانون ہے، یہ نظام ہے دنیا کا. والارادات، اور ارادہ، کسی کو چاہنا. ایک انسان کی محبت میرے دل میں، اس کی محبت، میرا دل کسی کی محبت سے بھر چکا ہے تو کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتا. ہاں، کسی اور کی جب محبت آئے گی تو جو پہلی محبت ہے وہ نکل جائے گی. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے. فرماتے فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُمْتَلِئًا بِالْبَاطِلِ اعتقادا، اگر دل بھرا ہوا ہو باطل سے، دل اگر بھرا ہوا ہو باطل سے، اعتقادا، عقیدہ باطل ہو، محبتاً، باطل کی محبت. باطل کی محبت مطلب دنیا کی محبت، مال اور جہال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، انسان کی محبت، چاہے وہ حلال رشتہ ہو یا حرام رشتہ ہو، کوئی بھی ہو، مال دولت کی، شہرت کی محبت. اور ایک تو ہوتا ہے کہ سرسری محبت انسان کسی سے کرتا ہے، لیکن جب وہ محبت سے آپ کا دل بھر چکا ہو اور محبت آپ کے اوپر حاوی ہو تو پھر کسی اور کی محبت اس میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہے وَمُحَبَّةً لَمْ يَبْقَ فِيهِ لِاعْتِقَادِ الْحَقِّ وَمُحَبَّتِهِ موضع. جب باطل کا عقیدہ، اعتقاد باطل ہو تو پھر حق کو انسان نہیں اپنا سکتا، باطل کو نکالنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب باطل کی محبت ہو، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی محبت ہو، تو حق اور ایمان کی محبت دل میں نہیں ہم بسا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں نہیں ڈال سکتے ہیں. فرماتے ہیں کما، اس کی ایک مثال سمجھا رہے ہیں، کما ان اللسان اذا اشتغل بالتکلم بما لا ينفع.
جیسے کہ زبان اگر فضول باتوں میں لگ جائے، انسان کی جو زبان ہے، اگر اس زبان میں غلط باتیں کر رہا ہوں اس زبان سے، اور ہمیشہ اس زبان سے غلط ہی بولتا رہتا ہوں، لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه، یہ زبان والا اچھی باتیں نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ نے اچھی باتیں کرنی ہے تو پہلے بری باتیں چھوڑ دو۔ جب آپ بری باتیں کرو گے تو پھر آپ کی زبان اسی کا عادی ہو چکی ہے، اور آپ اچھی باتیں اس زبان سے نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے برائی کو چھوڑو گے تو اچھائی کو اپنا سکو گے۔ آگے فرماتے ہیں الا اذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وہ تب ہی اس زبان سے حق بول پائے گا جب اس زبان سے باطل بولنا چھوڑ دے گا۔ آپ کہتے ہو کہ میں باطل بھی کہوں اور میں حق بھی کہوں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ جب باطل پہ چل رہے ہو، باطل بولتے رہتے ہو، تو حق بولنا آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ نہیں بول پاتا، وہ جھوٹ پہ ہی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَوَارِحُ، یہ کان، یہ جوارح، یہ سارے کے سارے اعضاء، جب آپ گانا بجانا سنتے ہیں، آپ موسیقی سنتے ہیں، آپ موسیقی سنتے ہیں، تو قرآن سننے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ نہیں سن سکیں گے قرآن، آپ ڈسٹرب ہوں گے قرآن سنتے ہوئے، آپ کو سکون نہیں ملے گا قرآن سنتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کان برائی کے عادی ہو چکے ہیں، اور ایک انسان ہمیشہ برے الفاظ زبان سے کہتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اچھے الفاظ سے اس کو سکون نہیں ملنے والا۔ اور فرماتے ہیں کذالک الجوارح، سارے اعضاء کا یہی معاملہ ہے۔ اذا اشتغلت بغیر الطاعہ، جب اللہ کی طاعت کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ مصروف ہوں گے، لم يمکن شغلها بالطاعہ، اگر یہ اللہ کے نافرمانی میں آپ کے اعضاء مصروف ہیں تو آپ انہیں نیکی میں مصروف نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انسان برائی میں لگا ہوا ہے، برے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو وہ نیکی کے کام اس سے نہیں ہو رہے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے کے لیے آپ کو برائی چھوڑنا ضروری ہے۔ الا اذا فرغها من ضدها، یہ تب ہوگا جب آپ اس کے ضد یعنی برائی نیکی کو اپنانے کے لیے برائی کو چھوڑو گے۔ فكذلك القلب المشغول بمحبت غیر اللہ، اسی طریقے سے جو دل غیر اللہ کی محبت سے مشغول ہو، وارادتی ہی، غیر اللہ کا ارادہ دل میں ہو، والشوق الیہ، غیر اللہ کی طرف کو پانے کا شوق ہو، ومن تعلقه بغیر والشوق الیہ والانس بھی، اور غیر اللہ سے وہ مانوس ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ یا ہمارے اولیاء اور مزارات اور اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے ہیں، ان کی تعظیم اور ان کی محبت سے جس طرح بہت سارے لوگوں کے دل بھر چکے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان دلوں میں نہیں آتی ہے جو غیر اللہ کے محبت سے وہ دل بھر چکے ہیں، جن کی زبان پہ ہمیشہ غیر اللہ کا ذکر رہتا ہے، اور اولیاء کرام کی محبت سے ایسے ان کا دل بھر چکا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت، کبھی کبھی اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہم حد سے زیادہ محبت کر جاتے ہیں، اور جو محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی کبھی محبت انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت، وہ محرم رشتے جو ان سے محبت فطرت ہے، کبھی کبھی ان کی محبت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی محبت بہت عظیم محبت ہے، لیکن اگر یہ بھی حد سے بڑھ جائے تو یہ آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ یہ دل دنیا کی محبت کے لیے نہیں بنا ہے، اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے۔ اس میں انسان کی محبت ہو لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے محبت کرنے کے لیے کہا اس سے محبت کرو، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور کسی سے محبت ہو تو اللہ کی خاطر ہو، وہ محبت بھی اللہ کی اس محبت میں بھی اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا مقصد ہو، تو وہ محبت خیر ہے۔ لیکن وہ بے شک جائز محبت ہو، جائز رشتے ہوں، لیکن آپ حد سے زیادہ محبت کرو گے تو وہ محبت آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے، غیر کی نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دل مشغول ہو جائے غیر اللہ کی محبت میں، اور غیر اللہ تعالیٰ کے شوق اور اس سے ملاقات، فكذلك القلب مشغول بمحبت غیر اللہ لا يمكن شغله بمحبت اللہ، جو غیر کی محبت میں مشغول ہو وہ اللہ کی محبت سے مشغول نہیں ہو سکتا۔ وارادته، اور اللہ کے ارادہ یعنی اللہ کو پانے کا شوق، ومحبه، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق اور اللہ سے ملاقات کی چاہت، یہ تبھی آئے گی جب غیر کی محبت، الا بتفریغه من تعلقه بغیره، اس کو پانے کے لیے غیر کا جو تعلق ہے اس سے دل کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ ولا حرکت اللسان بذکرہ والجوارح بخدمتہ الا،
اور زبان اللہ کے ذکر سے تب مصروف ہو سکتی ہے. یہ زبان کی جو مثال انہوں نے پہلے بھی دی ہے. زبان ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بہت عظیم عبادت ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو؟ نہیں. ہم دنیا کی باتیں، ہماری ذکر سے زیادہ ہماری باتیں ہوتی ہیں اور چغلیاں ہوتی ہیں اور قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دنیا کی باتوں کے لیے. جب ان کے پاس بیٹھو تو وہ اپنے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یادیں مصروف ہوتے ہیں، ان کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے. تو اللہ کے ذکر میں زبان تب مصروف ہوگی جب دنیا کی باتوں کو چھوڑو گے نا. اور ہم آگے پڑھیں گے، اسی کتاب میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے جو ہے نا صحبت کے بارے میں بتایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ غنیمت ہے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ آفت ہے، اس میں بھی یہ پریشانی ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہو، مقصد تو آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اچھی باتیں ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. نیک لوگ ہیں، اچھے دوست ہیں اور اللہ سے جوڑنے والے ہمارے دوست ہیں، لیکن دنیا کی باتوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ فضول باتیں ہماری ہوتی ہیں، بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. باتیں ختم ہو گئی، اور سنائے اور سنائے اور سنائے، کیا اور سنائے، کیوں اور سنائے؟ کیا اتنا وقت ہے میرے پاس کہ میں ادھر ادھر کی باتیں صرف کروں، دنیا جہان کی باتیں کروں؟ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو غنیمت دیں اور اس زبان کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں کہ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. لوگ آئیں تو کسی کو اگر مجھ سے کام بھی ہونا تو اسے آ کے ویٹ کرنا پڑے کہ یہ ابھی مصروف ہے کسی کام میں، فارغ ہو کے پھر جی بتائے، ٹو دی پوائنٹ بات ہو گئی، اللہ حافظ. تو کبھی کبھی انسان اپنے روٹین سے ہٹ کے لوگوں کو ٹائم دے، وقت گزارے، اچھے وقت، اور یہ بھی ضروری ہے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، لیکن حتی الامکان ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وقت ہمارا حقیقی خزانہ ہے. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، ہر لمحے میں نے اپنی زبان سے، اپنے آنکھ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی اگر میں عبادت نہیں کر رہا ہوں تو وہ لمحہ میرا ضائع ہو رہا ہے، اور مجھے ایک دن افسوس ہوگا اس لمحے پہ. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس میں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر نہ کریں الا کانت علیہم ترہ یا ترہ، مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے حدیث کے، کہ وہ قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا سبب بنے گا کہ ہم دوست بیٹھے تھے اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. اس لیے وہ دعا ہمیں کفارۃ المجلس کی جو دعا سکھائی گئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ کفارۃ المجلس کی دعا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہر مجلس. اور آج کل مجلس کیا، آج کل تو موبائلوں کا زمانہ ہے، موبائلوں میں ہمارے مجلس ہوتے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں موبائلوں میں. ہر ڈسکشن میں ہماری اللہ کا ذکر ضرور ہو، اللہ کا یاد ضرور ہو، مقصد، نیت، کوشش یہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہر مجلس کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، استغفرک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جو وقت تیرے ذکر میں نہیں گزرا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور میں تیرے طرف لوٹتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیان، عائشہ فرماتی ہے کہ ہر حال میں، بیٹھے ہوئے، اٹھے ہوئے، کھڑے لیٹے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب استنجا کر کے نکلتے تو کہتے غفرانک، یا اللہ معاف کر دے. کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ میں واش روم جاتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے تیرا ذکر نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے. یعنی اس کے علاوہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان مصروف ہوتی تھی. تو زبان اللہ کے ذکر سے تب مصروف ہوگی جب دنیا کی باتوں کو چھوڑو گے نا. اللہ کی محبت میں دل کیسے، ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت دل میں کیوں نہیں آ رہا، کیوں کیسے آ سکتا ہے جبکہ دنیا کی محبت چھا گئی ہے. دنیا کی محبت میں لوگوں کی محبت بھی ہے، دنیا کی محبت میں مال کمانے کی محبت اور آگے بڑھنے کی محبت اور گھر بنانے کی محبت اور لائف کو سیٹ کرنے کی محبت اور میرا فیوچر مستقبل کو بہتر بنانے کی محبت. یہ چیزیں ہم میں سے کس کی چاہت نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہمیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا حَرَكَةَ اللِّسَانِ بِذِكْرِهِ وَالْجَوَارِحِ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان جوارح کو تب استعمال کرو گے إِلَّا إِذَا فَرَّغَهَا مِن ذِكْرِ غَيْرِهِ وَخِدْمَتِهِ، جب غیر کے مقصد، غیر کے لیے جو ہم اپنے جوارح کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ہاتھ میں استعمال کر رہا ہوں، کسی نہ کسی کام کے لیے میں اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہا ہوں،
یا یہ ہاتھ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے یا غیر اللہ کے لیے استعمال ہوں گے، یا دنیا کے لیے استعمال ہوں گے، یا دنیا کی خواہشات کے لیے استعمال ہوں گے، یا اللہ کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس ہاتھ سے میں کچھ اچھا لکھوں گا، کچھ اچھا کسی کی مدد کروں گا، کوئی پکڑاؤں گا، کچھ دوں گا، مقصد وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہر چیز میں ہماری مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جب غیر کی خدمت کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کی مقصد کو اپناؤ گے۔ فَإِذَا امْتَلَأَ الْقَلْبُ بِالشُّغْلِ بِالْمَخْلُوقِ، جب یہ دل بھر جائے مخلوق سے مصروف ہونے میں، مخلوق کے ساتھ یہ دل ہر وقت مصروف رہے، والعلوم، یہاں ایک اور بات کہ وہ اس علم سے جب یہ دل بھر جائے، یہ دل بھر چکا ہو اس علم سے، التی لا تنفع، جس علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم نے اگر دنیا جہان کے دنیا کے علم سے اپنے دل کو بھر لیا ہے، اپنے سینے کو میں نے بھر لیا ہے، اپنے دماغ کو میں نے بھر لیا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ انسان جو علم سیکھتا ہے یہ دماغ میں نہیں، یہ چیزیں جو ہے دل میں محفوظ ہوتی ہیں، اور یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اس بحث پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن جب ہم علم اب سیکھ رہے ہو اور دنیا کا علم سیکھ رہے ہو، دنیا کا علم، پھر دین کا علم آپ نہیں سیکھ پاؤ گے۔ دین کے علم سیکھنے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ کوشش کریں، ہم میں سے ہر کوئی سوچے گا کہ اب میں اپنا اسٹڈی چھوڑ لوں، میں پڑھ رہا ہوں اسے چھوڑوں۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پہلا اسٹیپ تو آپ اٹھا سکتے ہو نا، کہ آپ کوشش تو کرو کہ جس طرح آپ دنیا کے علم کو وقت دے رہے ہو، آپ دین کے علم کو بھی وقت دو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو، ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک قدم اور آگے بڑھو، اور اپنے اللہ کی طرف اپنے سفر کو تیزی سے آگے بڑھاتے جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ بہرحال فرماتے ہیں والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيه موضع للشغل بالله، جب بے مقصد علوم میں، بے مقصد فلسفہ اور بے مقصد علم اور بے مقصد اسٹڈی میں نے اپنے آپ کو مصروف اتنا کر لیا ہے کہ اللہ سے دور کر دیا ہے، لم يبقى فيه موضع للشغل، پھر اس میں جگہ نہیں رہتی اس دل میں، للشغل بالله، اللہ کے ساتھ مصروف ہونے میں، ومعرفت اسمائه وصفاته، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات اور اللہ کے احکام کو ہم پھر نہیں جان سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی کلاس ہے، حدیث کی کلاس ہے، علم کی کلاس ہے، کلاس لو جی، نئی کلاس لے پا رہا ہوں، دو وجوہات ہوتے ہیں، یا پھر میں نے خود کو اپنے آپ کو نیکی میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ مزید اس کلاس کا مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا، پھر تو میں خیر میں ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا کہ میں علم سیکھنے کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، پھر مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر میں غلط روٹ پہ چل رہا ہوں، میں اس مقصد سے نئی دنیا میں آیا ہوں۔ یاد رکھیں اس آسمان کا ایک مقصد ہے، اس زمین کا ایک مقصد ہے، یہ سورج ایک مقصد ہے۔ سورج روشنی دینا بند کر دے، پھر سورج کا کیا مقصد؟ سورج کیا کس کام کا اگر وہ روشنی نہ دے؟ سورج کا ایک مقصد ہے نا، تو اپنے میرا بھی ایک مقصد ہے، تو ہم جب اپنے مقصد کو چھوڑیں گے تو پھر ہم فضول ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ انسان اپنے مقصد پہ دھیان دے اور مقصد کو فوکس کرے، اور اس مقصد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا ضد جو ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اگر اس کے ضد میں آپ مصروف رہیں گے تو آپ اس خیر کو یعنی اچھائی کو پانے کے لیے برائی کو چھوڑنا ہے، ضروری کام کو پانے کے لیے غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی، اس سبق کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔